جو آپ نے اتنا کچھ بولا ہے مزدوروں کے بارے میں، یقیناً بڑی خوشی ہوئی ہے مجھے۔ یہ جو دن تھوڑا میں اس دن کے بارے میں بات کروں گا، اور سب سے پہلے آپ کو اپریشیٹ کروں گا۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا، سب بچوں نے اچھا بولا ہے، اچھی اسپیچ کی ہے، اور میں سلام کرتا ہوں۔ اب ہم اس کی تھوڑی کہانی پڑھاتے ہیں۔ یہ لیبر ڈے ہے کیا، کیوں منایا جاتا ہے، ہم ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ یہ جو لیبر ڈے ہے، یہ نہ صرف سندھ میں، نہ صرف پاکستان میں، پر پوری دنیا میں، دنیا کے کئی ملک میں یہ دن منایا جاتا ہے۔ یہ ایک کہانی نیو یارک میں پہلے ہوئی تھی، جب مزدور تھے، جب ورکرز تھے، وہ فیکٹریوں میں کام کرتے تھے۔ انہوں کے ایک انڈسٹریل بڑے ایریاز کے جو فیکٹریوں میں کام کرتے تھے، ان کو 12 گھنٹے کام کروایا جاتا تھا۔ ان کو کام کراتے تھے، 16 گھنٹے کام کرتے تھے، لیکن ان کو جو ویجز دیتے تھے، سیلری دیتے، اس میں اس کا گزارا بھی مشکل ہوتا تھا۔ پھر ایک یونین بنی تھی۔ اس یونین بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مزدور سے کم ووٹ کیا جائے، اور اس کی جو ویج ہے، وہ تنخواہ ان کی بڑھائی جائے، وہ اس کی بھی زندگی آسان کی جائے۔ یہ انہوں نے بڑی تحریک چلائی، اور ان تحریک میں کافی سارے بیچارے مزدور تھے جو یونین کے لیڈر تھے، اس کو شہید کیا گیا تھا، اور اسی کی یاد میں ہم یہ دن مناتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ وہاں سے عالمی قانون ہے، یہ دنیا کا قانون ہے کہ جو بھی مزدور ہے وہ دن میں 8 گھنٹے سے زیادہ کام بالکل بھی نہیں کرے گا، 5 دن سے زیادہ کام نہیں کرے گا۔ جو ہم ہفتے میں کام کراتے، 6 دن کراتے، 7 دن کراتے، یہ قانونی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے قانون میں یہ انلیگل کام ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، جو آپ کو کام کرایا جائے گا، جو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں، جو ان کا 5 دن ہوتے ہیں، یہ جو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، 6 دن کسی کو بھی نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی مجبوری میں کوئی بھی ادارہ اس سے 6 دن کام لیتا ہے، تو اس کو ڈبل سیلری دیتا ہے۔ اس کو ڈبل سیلری اس لیے دیتا ہے کہ وہ جو دن ہے وہ اپنی سیکریفائز کرائے، اپنی 2 ہالیڈے سے اپنا دن نکالتا ہے۔ 2 دن اس کو سکون چاہیے، 2 دن اس کو اپنی فیملی کو دینے چاہیے۔ یہ وہاں تو جو ڈیولپمنٹ کنٹری ہے، وہاں تو یہ دن کامیاب ہے۔ وہاں 5 دن سے زیادہ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں، وہ کہ اس کا رول ہی نہیں ہے۔ میں خود دیکھ کر آیا ہوں، جب میں آسٹریلیا تھا، بھائی کو شفٹیں لگاتے تھے، اس کے آورس پورے ہو جاتے تھے، 40 کلاک پورے ہو جاتے تھے، جب اس کو کام نہیں دیتے ہیں کہ بھائی آپ کی کوٹا پوری ہو گئی ہے، ہمیں الاؤ ہی نہیں ہے کہ آپ کو 5 دن سے زیادہ کام دیں، بھلے آپ کو ٹرپل سیلری بھی کرو ڈیمانڈ، لیکن ہم آپ کو کام نہیں دیں گے اس دن۔ لیکن ہمارا پاکستان ابھی تک اس مرحلے سے گزر رہا ہے، ہم اس لیول تک نہیں پہنچے ہیں۔ نہ صرف پاکستان پر کافی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، افریقہ کے کنٹریز ہیں، وہاں یہ ہو رہا ہے، وہاں اس سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ جو عربین کنٹریز ہیں، وہاں بھی کچھ لوگ جاتے ہیں، اس کو 12 گھنٹے ابھی بھی کام کرنا تھا۔ ابھی اس پہ بہت سارا کام ہونا ہے۔ یہ ہم تو اویئرنیس مناتے ہیں۔ یہ بچوں نے بہت اچھی بات کی، جس کے لیے چھٹی منائی جاتی ہے، وہ آج بھی کام کر رہے ہیں۔ یہ مزدور ہمارے پاس بھی آج بھی کام کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دن ہے یا کیا ہے، کیونکہ ان کو اتنی ابھی تک اویئرنیس نہیں آئی ہے۔ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، وہ ان پہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو کام کرنا چاہیے کہ آپ مزدوروں سے کیوں 8 گھنٹے سے زیادہ کام لیتے ہیں، اور اتنی گرمی سے۔ اور دنیا میں یہ قانون نہیں ہے، جو ہمارا ٹیمپریچر 45-50 ڈگری پر جاتا ہے تو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ایسا سب کے کام بند کر دیے جاتے ہیں۔ پہلے ان کی سیفٹی ہوتی ہے، پہلے انسانیت ہوتی ہے، پہلے اس کا سکون ہوتا ہے، پھر یہ کام کرتے ہیں، اور کوئی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ ہمارے پاس معاشرے میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی، اس وجہ سے کہ ہمارے جو پالیسی میکر بیٹھے ہیں، وہ ہر کوئی اپنا کام کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ کوئی ایسا ہے صرف آتا ہے، 2 گھنٹے سائن کر کے لاکھوں روپے ایک دن میں کما جاتا ہے۔ وہ بیچارے مزدور ہمارے 500 دہاڑی پہ صبح آتے ہیں، اتنے ٹیمپریچر پہ کام کرتے ہیں، اتنی گرمی میں کام کرتے ہیں، ان کو وہی تنخواہ دے رہے ہیں۔ اس پہ بہت پاکستان میں ابھی بھی ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ پالیسی میکرز کو چاہیے اس پہ کام کرنا چاہیے کہ آپ کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے، انہیں انسانیت کا کوئی قانون نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزدوروں کے بارے میں بہت کچھ بولا ہے۔ اور پوڑیت کیا ہوتا ہے؟ مزدور اللہ کا دوست ہے۔ نبی صحیح نے فرمایا ہے، جو پوڑا کر رہا ہے، جو کام کر رہا ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ کوئی ایک بندہ تھا، نبی صحیح کے پاس آیا تھا، وہ بول رہا تھا کہ میں بے روزگار ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ بے روزگار ہوں، تو آپ کیوں بے روزگار ہے؟ کہہ رہا ہے میرے پاس بتائے نہیں، کچھ نہیں۔ کہہ رہا ہے آپ کے گھر میں کیا ہے؟ اس نے بولا ایک چادر ہے، ایک چارپائی پڑی ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ کہہ رہا ہے اس کو بھیجو،
اس کو بھیج دو. آپ ایک کلاڑی رہو, آپ مزدوری کرو, حلال کی روزی کماؤ. مزدوری کا درس ہمارے نبی نے بھی دیا ہے, سب نے دیا ہے. جو سوشل ورکر ہیں, جو ادیب ہیں, سب مزدوری کرتے ہیں. یہ ٹیچرس ہیں, اپنی نظر مزدور وہ نہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, سب مزدور ہیں ہمارے. جو ٹیچر صبح آتے ہیں 30 بچے 50 بچے ایک دیتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, یہ بھی مزدوری کر رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں اس کا جو فزیکلی چلا رہے ہیں, جسمانی طور پر تھک جاتے ہیں, یہ مینٹلی طور پر تھک جاتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے ایک بچے کو کتنا سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. کوئی ماں ہوتی ہے ایک دو بچے کو نہیں سنبھال سکتی. یہ ہمارے ٹیچر 50 اسٹوڈنٹس کو 6 کلاس 7 کلاس اس کی ایک بات سنتے ہیں. ہر ایسی اور کوئی بات ہوتی ہے, کوئی پانی پینے جاتا ہے, کسی کو پڑھائی میں مسئلہ ہے, کسی کو ڈکٹیشن میں مسئلہ ہے, کوئی اسکول میں نہیں آتا ہے. ہمارے پاس ابھی والدین بھی اتنے اویئر نہیں ہیں کہ ان کو بچوں کو بیٹھے کم سے کم ان پر بوجھ کرے. ٹیچر نہیں, سارا وہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے بس ہم نے داخلہ لے لی اچھے اسکول میں نا, بس ہم سکون سے بیٹھ جائیں گے. لیکن یہ ایسا نہیں ہوتا ہے. سکون سے جتنا بوجھ ان ٹیچروں کا ہے اتنا والدین کا ہے. مجھے امید ہے آپ بھی اتنا ٹیچر پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے. آپ اپنے والدین آپ کا خیال رکھیں گے. آپ کو جو ہوم ورک ملتے ہیں, جو کام ملتا ہے وہ خود ہی کر کے آئیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن پاکستان ترقی کرے گا اور ہمارے معاشرہ سدھرے گا اور مزدوروں کو اپنے حق ملیں گے انشاءاللہ.